میری اہلیہ کے خالہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھا، بڑا نیک بچہ تھا، عالم بھی تھا، گھر سے نکلا تھا، بقرعید کا موقع تھا، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اور اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی شاید چوتھا دن تھا۔ دوستوں کے ساتھ بنارس میں وہ تفریح کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے بائک سے نکلا، اور میری اہلیہ اپنے مائکے میں تھیں، اور ان کی جو خالہ تھیں، جو اس لڑکے کی ماں تھی، وہ بھی اپنی بہن کے گھر آئی تھیں، اور بقرعید کا تہوار آپ جانتے ہیں کھانے پینے کا تہوار ہے، طرح طرح کی ڈشز کھائی جا رہی ہیں۔ نوجوان لڑکا گھر سے نکلا ہے، تہوار کا ٹائم ہے، بقرعید کا موقع ہے، وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلا ہے کہ چلو ہم خوشی منائیں گے، ہم تھوڑا دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کریں گے۔ بائک سے وہ نکلتا ہے، اور مغل سرائے ریلوے اسٹیشن سے قریب میں ایک ٹرک آتی ہے، اور ٹرک کا ڈرائیور شاید نشے میں رہا ہو یا نیند کے عالم میں رہا ہو، اس نے اس کی بائک میں ایسی ٹکر ماری ہے، آن دا اسپاٹ وہ لڑکا 18-20 سال کا وہ لڑکا انتقال کر جاتا ہے میرے بھائی، اور اتنی بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے سر کا اور اس کے دھڑ کا جو حال ہوتا ہے وہ بیان کے باہر ہے میرے بھائی۔ اور تہوار کا موقع ہے، جب لاش گھر میں آتی ہے اور ماں باپ اس کی لاش کو دیکھتے ہیں میرے بھائی، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے ہیں۔ خوشی کا تہوار اور خوشی کا موقع غم میں تبدیل ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ موت کا فرشتہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا، آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سی مصیبت اور کون سا بہانہ آپ کی زندگی کے خاتمے کی خبر لے کے آئے گا، آپ نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں۔ نبی اکرم کے صحابہ کو دیکھو، جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت عمیر ابن حمام انصاری ایک نوجوان صحابی ہیں، نوجوان صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی جنگ بدر میں اپنے صحابہ کو جہاد کی اہمیت بتا رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ جنگ بدر کا میدان ہے، یہ جنت کا میدان ہے، اٹھو اور جنت کو پانے کے لیے لڑ پڑو اور اللہ کی راہ میں قربانی دے دو۔ حضرت عمیر ابن حمام کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، کیا جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں اے عمیر، جنت کی چوڑائی تو اتنی ہے۔ وہ کہتے ہیں بکھن بکھن، کیا بات ہے کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عمیر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی، انی لارجو، میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، ہاں اے عمیر، اگر تم اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ گے تو تم بھی اسی جنت کے حقدار بنو گے۔ عمیر ابن حمام کھجوریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ان کھجوروں کو زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے بھائی ان کھجوروں کو کھا لے پھر تو میدان جنگ میں جانا۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، ان کھجوروں کے کھانے میں اگر ٹائم ویسٹ کروں گا تو یہ لیٹ ہو جائے گا، دیر ہو جائے گی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے۔ اور حضرت عمیر ابن حمام اسی حالت میں میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کی زندگیاں اس طریقے کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت حنظلہ کو دیکھو، نئی نئی شادی ہوئی ہے اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہیں۔ ہر نوجوان کی زندگی میں شادی کی رات بڑی امنگوں کی رات ہوتی ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، شادی کی پہلی رات ہے اور صبح ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اے میری بیوی، مجھے جنگ کے میدان میں جانا پڑے گا، اللہ کے نبی کی طرف سے منادی ہو چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی کیسی عورتیں تھیں! آج کے دور کی عورتیں، دین کے نام پر کوئی غیرت نہیں ہے ان کے اندر۔ شوہر اگر دین کے نام پر اپنی بیوی سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے تو بیوی دین کے نام پر کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، دنیا کے نام پر ہر قربانی تیار ہے۔ ابھی میں بھاگلپور سے پورنیہ آ رہا تھا، 4-5 نوجوان آپ کے اسی پورنیہ کے، کوئی 22 کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، دیکھا سب ممبئی سے آ رہے ہیں۔ ممبئی سے کہنے لگے، مولوی صاحب ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں اور مہینوں کے سالوں کے بعد ہم اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں، ڈھیر سارا سامان لے کے لوٹ رہے ہیں۔ بیوی کو یہ گوارا ہے کہ شوہر مجھ سے 6 مہینہ 7 مہینہ دور رہے، ممبئی میں رہے، سعودی میں رہے، دبئی میں رہے، بیوی کو یہ ساری آزمائش اور یہ ساری قربانی گوارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر کما کے لائے گا۔
اللہ کے دین کے لیے اگر وہی شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے ارے پہلے اتنے ہینڈسم لگتے تو تم داڑھی کیوں رکھ لی, تم نے بیکار لگنے لگے. شوہر دین کے لیے اگر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کر دے اور بیوی کا کوئی زیور دینے کی بات کر دے تو بیوی کو طیش آ جاتا ہے. یہ آج کے دور کی عورتیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں جانا ہے, نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا ہے. حضرت حنظلہ کی بیوی نہ چوں کرتی ہے نہ چرا کرتی, کہتی بے شک آپ جا سکتے ہیں. حالانکہ اسے پتا ہے ہو سکتا ہے میرا شوہر زندہ نہ آئے, ہو سکتا ہے میرے شوہر کی لاش آئے, ہو سکتا ہے میرے شوہر کی شہادت ہو جائے, موت ہو جائے, لیکن وہ کھلے دل سے اجازت دیتی ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی, اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. حضرت حنظلہ اسی حالت میں جنگ کے میدان میں جاتے ہیں. ان کے پاس غسل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا, ان کے پاس پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا. اسی جنابت کی حالت میں وہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور میرے بھائیو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جانے لگتا ہے, اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ انی لارا حنظلہ, او میرے صحابہ میں حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں تغسلہ الملائکہ, کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. حنظلہ جنابت کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے, ناپاکی کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے, فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آج اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا ہے. اپنے بازوؤں کو تھوڑا مضبوط کرو میرے بھائیوں, اپنی ہمت کو تھوڑا جٹا لو اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا اور قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو جب تک تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور اللہ تمہارے قدم کو مضبوط کر دے گا. اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں. مولانا جرجیز صاحب گرفتار ہوئے, بنارس کے بریلویوں نے, ہمارے بریلوی بھائیوں نے, کتنے بھائیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ چلو اہل حدیث کا مولانا گرفتار ہو گیا, چلو ہمارے مسلک کے خلاف تقریر کرنے والا اور دوسرے مسلک کا مولوی گرفتار ہو گیا. لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں. اور آج جب مولانا سلمان اظہری گرفتار ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ جب آگ لگے گی تو گھر تو ہمارا بھی جلے گا. آج آگ لگی ہے, آج ان کے مسلک کے عالم کو گرفتار کیا گیا. اور اللہ کا شکر ہے کسی اہل حدیث نے یہ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ بہت سارے اہل حدیث علماء نے, اور میں خود ان میں شامل ہوں, میں نے بھی اس کی مخالفت کی اور میں نے سپورٹ کیا کہ مولانا مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کرنا غلط ہے. اس طریقے کی بیان بازی تو بہت سارے لوگ دیا کرتے ہیں, ایک معمولی سے بیان پر اریسٹ کرنا اور گرفتار کرنا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. کب تک لڑتے رہو گے, کب تک آپس میں اس طریقے سے مسلک کے نام پر کھیل کھیلتے رہو گے؟ اگر آج اسلام کا کوئی دشمن آپ کے مسلمان کو پکڑ کر کے اس سے زبردستی کہتا ہے تم فلاں مذہب کا نعرہ لگاؤ اور فلاں معبود کا نعرہ لگاؤ, تو ہم اس کو دیکھ کر کے ہمیں غصہ آتا ہے. لیکن آپ جاؤ دیکھو فیس بک کے اوپر وہ ویڈیو بھی آپ دیکھو کہ ایک مسلمان کو بریلوی مسلک کے لوگوں نے پکڑا اور کہا کہ تو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے, تو بریلی شریف کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے, تو فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. یہ مسلک کی آگ اور یہ فرقے کی آگ اس قدر لگ چکی ہے کہ ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو پکڑ کر کے, جیسے موب لنچنگ کی گئی مسلمانوں کی, ایسے ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی موب لنچنگ کرنے تک کے لیے تیار ہے اور اس کو پکڑ کر کے دھمکا کر کے اس سے اپنے مسلک کے نعرے لگوا رہا ہے. کب تک ہم لڑتے رہیں گے میرے بھائی؟ آج پانی سر سے اونچا جا چکا ہے. جب ہمارا دشمن مسلک کی بنیاد پر اور فرقے کی بنیاد پر ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا تو ہم اور آپ اپنے آپ کو تفریق میں کیوں بانٹے ہوئے ہیں؟ آؤ
سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ اور میں بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں، میں پکا سلفی المسلک الحمدللہ ہوں، اور بنارس کے جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت کا مرکزی ادارہ ہے وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے، فیس بک پہ اوپر آپ دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں، بڑی تعداد میں ہمارے بریلوی بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی بھی میری تقریروں کو سنتے ہیں۔ اور یہی معراج کا، شب معراج کا موقع تھا، جس کو عام طور سے لوگ شب معراج مانتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، مگر معراج کون سی رات ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، یہ کنفرمیشن ہمیں حدیثوں کی روشنی میں نہیں ملتا۔ لیکن عام طور سے لوگ 27 رجب کو شب معراج مانتے ہیں کہ اسی رات میں معراج ہوئی۔ بنارس سے 100 کلومیٹر دور، بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے مچھلی شہر، وہاں پر بریلوی بھائی ہر سال پروگرام کراتے ہیں معراج النبی کے نام پر۔ آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں، وہاں مجھے تقریر کا موقع دیا گیا۔ بریلویوں کا مجمع ہے، ان کے نعرے لگ رہے ہیں، ان کے علماء بیٹھے ہیں، وہاں پر الحمدللہ میں نے تقریر کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کی، اور جو صحیح بات ہے، جو کتاب و سنت کی بات ہے، وہ میں نے بیان کی۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بنے، ایک دوسرے کا احترام ہم کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے علماء کا احترام کرنا ہم سیکھیں۔ ہمارے جو اختلافات ہیں ہم ایک دائرے میں رہ کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن آج مسلک کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے، اندلس جیسا ملک مسلمانوں سے خالی ہو گیا، وہاں کی مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، وہاں کی مسجدوں میں ڈانس کے اڈے اور شراب کے اڈے بن گئے۔ کیوں؟ جاؤ اتہاس اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، اندلس کے مسلمان آپس میں لڑ پڑے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی، اندلس کے الگ الگ علاقے میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی، اور جب دشمن نے حملہ کیا، دشمن کا ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دیا ان لوگوں نے، نتیجہ یہ نکلا اندلس کے اندر سے مسلمان ختم ہو گئے۔ اور آج آپ اندلس میں دیکھیے، تلاش کرنا پڑے گا، دور دور تک آپ کو کوئی مسجد نہیں ملے گی، کوئی مسلمان نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس تاریخ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، یونٹی پیدا کرنا پڑے گا، اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو معاف کیجئے، ہر چیز میں اتحاد کی بات آتی ہے۔ آگے ملک میں حکمرانی کس کی ہوگی، ملک کے اقتدار پر کون بیٹھے گا، ہم ڈیسائیڈ تو نہیں کر سکتے کون بیٹھے گا، مگر ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اس ملک میں ہم متحد ہو کر کے ہم ووٹنگ کرتے ہیں۔ آنے والے الیکشن کے موقع پر بھی آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ایسی طاقتوں کو آپ اپنا ووٹ دیجئے جن کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ملک میں امن چین اور سکون کو بڑھاوا دیں گی، اور ایسی طاقتوں کو ناکام کیجئے جو ملک کے ماحول میں نفرت کا زہر گھولنا چاہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تم فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ آج تو حالات یہ ہیں، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ایک سگا بھائی، دونوں ایک ماں کے بچے ہیں، ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک باپ کا خون دونوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، سگا بھائی اپنے بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، میرے بھائی کی ہے، مگر پیسے اور زمین اور جائیداد کی ایسی لالچ ہے، اپنے بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، میرے نبی کی عدالت کا فیصلہ، دنیا کی عدالت کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھو ہمارے نبی کی عدالت کا کیا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا کیس لے کر کے، اور ایک آدمی کی بات سن کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، دوسرا انسان اپنی بات ڈھنگ سے پیش نہ کر پایا ہو، کان کھول کر کے سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نے فیصلہ غلط کر دیا، جس کی زمین نہیں تھی، جس کی جائیداد نہیں تھی، جس کا حصہ نہیں تھا، اس کو میں نے دے دیا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ،
کان کھول کر کے سن لو، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او لوگو، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی زمین آپ نے ناجائز طریقے سے ہتھیا بھی لی۔ آپ نے زمین نہیں ہتھیائی، آپ نے بلڈنگ نہیں لی، آپ نے گھر نہیں لیا، آپ نے کھیت نہیں لیا، آپ نے تو جہنم کا ٹکڑا لے لیا، آپ نے تو بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا، گھاٹے کا سودا آپ نے کر لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ نبی کے صحابہ بھائی بھائی بن کر کے رہے۔ مکہ کے مہاجر جب مدینہ پہنچے، مدینہ کے انصاریوں نے کھلے دل سے کہا کہ ہمارے بھائیوں، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ یہاں تک کہا زمین میری ہے، کھیت میرا ہے، جائیداد میری ہے، لیکن نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، آ جاؤ ہم زمین کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، گھر کے 2 حصے کر دیتے ہیں، کھیت کے 2 حصے کر دیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہاں تک کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لینا۔ قربانی اور محبت کی یہ مثال پورے انسانی اتہاس میں کبھی نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے گاؤں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ آرام سے سو رہے ہیں، وہاں فلسطین میں ڈیلی بمباری ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، اور یہ UN کی رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اب تک لاکھوں بچے غازہ کے اندر مارے جا چکے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، اور ہمیں رات میں آرام سے نیند پر بستر پر نیند آ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے چاہے فلسطین میں اس کا بھائی مر رہا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا بھائی مر رہا ہو، اپنے بھائی کے مرنے پر اس کا دل دکھی ہو جائے، اس کے قوم کا کہیں بچہ مارا جائے، اس کو لگے میرا بچہ مر رہا ہے، کہ کہیں کسی عورت کی عزت لوٹے اسے لگے میری بہن کی عزت لوٹ رہی ہے، کہیں کسی کا گھر گرے اسے لگے میرا گھر گر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے اس میں پلرز بھی کھڑے کیے جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ سلیب بھی ڈالا جاتا ہے، اس میں سیمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں چھڑ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں سریا کا اپنا رول ہوتا ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے اور بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے، مسلمان کو طاقت دینے والا بنے، مسلمان کا سپورٹر بنے، مسلمان کا ہمدرد بنے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں اتنی محبت ایک دوسرے سے کرو، اتنی ہمدردی ایک دوسرے سے کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، مانو شریر میں انسان کے جسم میں کہیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے درمیان اتنی محبت ہونی چاہیے، آؤ اتحاد اپنے اندر پیدا کرو۔ برادری واد کے نام پہ مجھے معلوم ہے بہار میں بہت ساری جگہوں پر برادری کے نام پر بڑی کٹرتا ہے۔ اسی دربھنگا کے علاقے میں ایک گاؤں میں لوگوں نے بتایا بھی اور نیوز میں بھی آیا کہ ایک گاؤں میں انصاریوں کا راستہ الگ ہے، شیخ کا راستہ الگ ہے۔ آپ کے علاقے میں سرجا پوری اور شیرسا بادی کے درمیان بڑے اختلافات کی خلیج ہے۔ میرے بھائی، یہ وقت برادریوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت فرقوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت مسلک کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں آج مسلمان جس گاؤں میں اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں سے بھی مسلمان کے سرپنچ کھڑے جیت نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ سرپنچ کا چناؤ ہوتا ہے، پردھان کا چناؤ ہوتا ہے، مسلمان اس گاؤں میں میجورٹی میں ہیں، لیکن مسلمان کے 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، غیر مسلم کا 1 کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ووٹ 4 جگہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن پردھان جو ہوتا ہے، سرپنچ جو ہوتا ہے، وہ غیر مسلم بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتحاد میں طاقت ہے، یونٹی میں طاقت ہے۔ آج ملک کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کی مدد اگر چاہیے تو ہمیں اور آپ کو متحد ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو توحید کی حفاظت کرو اور شرک سے بچو۔ اللہ مشرک کی مدد کبھی نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اے ایمان والو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں زمین کے اندر اقتدار بھی عطا کرے گا، تمہارے
خوف کو امن اور شانتی سے تبدیل کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے تم میری عبادت کرنا اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، شرک مت کرنا۔ آج حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ایودھیا سے 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں۔ یہ میں میڈیا کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں شری رام چندر جی کی جو نئی مورتی اور نیا ان کا جو وہاں پہ مندر بنا ہے اس کی زیارت اور درشن کرنے کے لیے۔ معاف کرنا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم شری رام چندر جی کا احترام کرتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو کسی کا بیٹا ہو، جو کسی کا باپ ہو، جو کسی کا بھائی ہو، جو کسی کا شوہر ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کرائٹیریا بڑا کلیئر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اور اللہ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم شری رام چندر جی کی اور جو بھی اس بھارت دیش میں ہمارے مہاپروش آئے اور نیک لوگ آئے، ہم ان کا سمان کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں مانتے۔ آج مسلمان کے عقیدے کا یہ حال ہے، 300 مسلمان جاتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے اور ان کے آگے سر جھکانے کے لیے جاتے ہیں، اور صاحب میڈیا میں ان کا بڑا مہیما منڈن ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہے دیش کے سچے مسلمان، یہ دیش بھکت مسلمان ہیں۔ معاف کرنا، دیش کا سنویدھان ہم سے یہ نہیں کہتا ہے کہ مسلمان تب اچھا ہندوستانی بنے گا جب وہ دوسرے مذہب کی تعریف کرے گا، بلکہ ہمارے دیش کی تو یہی خاصیت ہے، یا ہندو ہندو رہ کر، مسلمان مسلمان رہ کر، سکھ سکھ رہ کر، عیسائی عیسائی رہ کر، یہودی یہودی رہ کر، بودھ بودھ رہ کر، ہر مذہب والا اپنے مذہب پر رہ کر ہندوستانی ہے، اور ہندوستان کا سنویدھان اور آئین اسے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ہندوستانیت پر شک کرنے کا کسی کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء کا خون شامل ہے، ہمارے علماء کا خون شامل ہے، اور آپ کے اسی بہار کی سرزمین پر علماء صادق پور، پٹنہ کا ایک علاقہ اور ایک محلہ تھا صادق پور، انگریزوں نے بلڈوزر چلوا دیے، پورے محلوں کو ختم کروا دیا، اور جواہر لال نہرو نے کبھی کہا تھا کہ ملک میں کی آزادی میں تمام لوگوں کی قربانی ایک طرف ہے اور علماء صادق پور کی قربانی ایک طرف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے علماء کے خون بہے ہیں، ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندے پر جھولے ہیں اور کالا پانی کی سزائیں انہوں نے جھیلی ہیں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس ملک کو ہم نہ کبھی چھوڑے ہیں اور نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اس ملک کا کوئی فیصلہ ہماری آواز کے بغیر ادھورا ہے، مگر ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ آج ہمارا عقیدہ جو ہمارے دین کی سب سے مضبوط بنیاد ہے، آج عقیدے کا کیا حال ہے۔ آج ہم نیوز میں جب دیکھتے ہیں فلاں جگہ مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ کر کے فلاں مذہب میں داخل ہو گئی، تو ہمارے سر تو شرم سے جھک جاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ پیار اور محبت میں اتنی طاقت ہے کیا؟ فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی نے آئی لو یو بول دیا، محبت کے اقرار کر، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مساجد کا معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب صرف 3 مسجدوں کی بات نہیں رہ گئی، اب اسلام دشمن طاقتوں کی نگاہیں اس ملک کی ہزاروں مسجدوں کی طرف ہے، اور انہیں ایک بہت اچھی نظیر مل چکی ہے، ایک بہت اچھی مثال مل چکی ہے، ان کی ہمت اور حوصلے بہت بلند ہیں، اور آنے والا وقت ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ ہے میرے بھائی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج ملک میں 2 طریقے کے قانون چل رہے ہیں۔ ایک جرم ایک کمیونٹی کا انسان کرتا ہے، اس کے اوپر بہت ہلکا کیس ہوتا ہے، پولیس اور پرشاسن اس کو لے کر کے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہوتا۔ وہی جرم اور وہی کام اگر دوسری کمیونٹی کا کوئی انسان کرتا ہے، اور میں کھل کے کہوں اگر وہی کام مسلمان اگر کرتا ہے، تو بہت بڑا اپرادھ بن جاتا ہے۔ اور اب تو حالات یہ ہیں کہ شاید دنیا کی تاریخ میں
کبھی ایسا انصاف نہیں دیکھا گیا ہوگا کہ جرم کوئی کرے اور اس کی سزا اس کے پورے گھر والوں کو دے دی جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے گھر کر دیا جائے، اس کے گھر کی عورتوں کو بے گھر کر دیا جائے۔ جس گھر اور مکان کو بنانے میں انسان کا خون پسینہ صرف ہوتا ہے، انسان کی گاڑی کمائی خرچ ہوتی ہے، پل بھر میں اس گھر کو میرے بھائیوں ویران کر دیا جاتا ہے اور چٹیل میدان کر دیا جاتا ہے۔ انصاف کا یہ نمونہ اس وقت اپنے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ملک میرے بھائیوں ہمارا ہے، اور کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی، ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے، لیکن اے عرض وطن قرض تیرا اب بھی ادا نہیں ہوتا، اے عرض وطن اب بھی تیرا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم خون کی بہت ساری قسطیں تیرے اوپر نچھاور کر چکے ہیں، بہت سارے ہمارے، کوئی بریگیڈیئر عثمان تھا، کوئی کیپٹن عبدالحمید تھا، اور کوئی ہمارا، کتنے ہمارے مسلمانوں کے نوجوان سرحدوں پر جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دی اس ملک کی حفاظت کے لیے، اور آج اس ملک میں اس مسلمان سے یہ کہا جائے کہ یہ ملک تیرا نہیں ہے، اس ملک میں تیرا کوئی کام نہیں ہے، تو اذان نہیں دے سکتا، تو نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اپنے دین اور ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا، یہ سوال آج اس مسلمان سے کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی نازک گھڑی ہے، ذرا تاریخ کے پنے الٹو،